السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ذی وقار علماء کرام، معزز و محترم ذمہ داران مسجد و مدرسہ، عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم تمام ایک اہم دینی مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں کہ ہم ہے کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کائنات کی ساری مخلوقات کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور ان مخلوقات میں ہم انسان بھی ہیں۔ انسان کے تعلق سے رب العالمین نے کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا کیا، عام مخلوقات کی طرح ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی، اور ہم نے خشکی اور تری میں سفر کا سامان مہیا کیا، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات میں ہم نے انسان کو فضیلت بخشی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آدم کی اولاد کے ساتھ۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، انسان کے سدھار کے لیے اور اپنے رب سے گہرے تعلقات کے لیے اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور حصول جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، ہمارا انتخاب کر لیا، ہمارے وجود کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور اپنی رحمت انہیں عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ یہ لوگ اس بات سے خوش ہو جائیں۔ فضل اور رحمت سے مراد اللہ کی کتاب اور دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم دیا۔ فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں۔ وخیر مما یجمعون، دنیا کی جو چیزیں جمع کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز، اور جو دین ہم کو دیا گیا ہے یہ دین غالب دین ہے، یہ مکمل دین ہے، یہ محفوظ دین ہے، آسمانی دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرے۔ یہ دنیا کا سب سے غالب دین ہمیں عطا ہوا۔ معزز حاضرین، جو اس دین کو اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو، اس دین اسلام کو اپنانے کی وجہ سے تم ایک بہترین امت ہو۔ معروفات کا حکم دیتے ہو،
منکرات سے تم روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ نے انسانیت کے لیے تمہیں چن لیا. اتنا اعزاز اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے. اس کے بعد کیا ہم اس دین کو صحیح معنوں میں اپنا رہے ہیں؟ چاہے نوجوان ہو یا بزرگ ہوں یا ہماری مائیں بہنیں ہوں، کیوں ہمارے اندر اتنی تبدیلی ہے اور کیوں دین اسلام سے ہماری یہ دوری ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے افغیر دین اللہ، کیا تم اس دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ جبکہ یہ دین اتنا مضبوط دین ہے، اتنا محفوظ دین ہے اور اتنا واضح دین ہے، سارے ادیان پر غالب ہے اور کامل اور مکمل دین ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور انسان کی زندگی کے سارے معاملات اس دین کے اندر موجود ہے. اللہ نے اس دین کے لیے ہم کو چن لیا ہے. اب اللہ رب العالمین کہتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اس دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں طوعا و کرہا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں. اور یہ بات جان لو، تمام کو لوٹ کر اسی رب کی طرف جانا ہے. اتنا مضبوط دین ملنے کے بعد اتنی لاپرواہی کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے، یہ مت سمجھے کہ یہ دنیا ہمارے لیے اصل دنیا ہے، یہیں پر ہماری زندگی ہے. ہم مر جائیں گے اور لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں ہم کو سوال ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. کیا یہ ہم نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم سرپرستوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں؟ اگر ہم مختصر سی بات کر کے دیکھیں، ابھی حال میں عیسائیوں کی عید گئی، کرسمس، پھر 30 دسمبر گیا، 31 دسمبر گیا، عیسائیوں کا نیا سال شروع ہو رہا تھا. ابھی آگے تل سنکرانت آنے والی ہے، اسی طریقے سے دیپاولی ہے، ہولی ہے، دسہرا ہے. کیا ایسے موقع پر مسلمان اپنے دین پر قائم ہیں؟ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں. ان سب کی تعلیمات میں، ان کی عیدوں میں، ان کے تہواروں میں خصوصاً مسلم نوجوان برابر شامل نظر آئیں گے. مسلم لڑکیاں بھی اس میں شامل نظر آئیں گے. آپ کو معلوم بھی ہے کہ 31 دسمبر والی رات کو جہاں پر مسلم نوجوان لڑکے پکڑے گئے، وہاں پر لڑکیاں بھی پکڑی گئیں جو شراب پی ہوئی تھی، گاڑیاں چلا رہی تھی. اسلام نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے، آپ کو کس مقام پر اسلام نے رکھا ہے، اور کیا عزت اسلام نے آپ کو دی ہے، کس بلندی پر پہنچایا ہے، اور کیسی ذلیل حرکتیں کر کے آج ہم اپنے مقام کو گرا رہے ہیں. تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے. اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان سے خطاب ہے، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. اور یہ کیا ہے آپس میں؟ بعضهم اولیاء و بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ. تمہاری تعلیمات، تمہارا عقیدہ، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن اسلام نے بتا دیا ہے. اب تم یہاں سے ہٹ کر ان یہود و نصارہ کی طرف مت جاؤ. اور یہ بات بھی بتا دی گئی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی بھی ان کی روش اختیار کر لے گا پس جان لو پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا. اور ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ نوجوانوں کا جو بگاڑ ہے، آج کا یہ جلسہ، یہ اجلاس ان ماحول میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے.
مثالی نوجوان کی جو تعلیم دی جا رہی ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لو، اسلام کی تعلیمات کو اپنا لو. مختلف موضوعات پر مختلف علماء کرام بڑے مؤثر انداز میں یہی تعلیم دے رہے تھے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بنا لو، اور اسلام کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو اپنا لو، یہی تعلیم دی جا رہی. لیکن آج ہم حقیقی معنوں میں بچے کی پیدائش سے لے کر آپ دیکھیں اسلامی اصولوں کو توڑا جاتا ہے. جہاں اس کا عقیقہ کیا جانا ہے وہاں عقیقے کو کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیا جاتا. جہاں بچے کو اسلامی تربیت کرنا ہے، بچی کی کم سنی یا اس کی بیماری یا حالات کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کر کے اس کی اسلامی تعلیم سے اس کو روک دیا جاتا. اور اس کے بعد یہی ماں باپ ہیں، یہی سرپرست ہیں، اس کم سن کو یہود و نصارہ کے طریقے پر لے جاتے ہیں. کیوں کر آئے گی بچے میں ماں باپ کے اتوار کی بو، دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم سرکار کی ہے. اسلامی تعلیم سے ہم بہت دور ہو گئے. بس مکاتب کو بھیجا دینا یہ بہت بڑی ہم ذمہ داری سمجھ رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے بچے کی نشو و نما کریں اور غیر مسلموں کی تہذیب سے، غیر مسلموں کے عیدین سے، ان کے طور طریقے سے ان بچوں کو بچائیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا. اولاد کی تربیت، مثالی نوجوان بننے کے لیے اس کی تربیت، جیسا شیخ محترم نے بتایا کہ ابتدا سے اس کی تربیت ہونی چاہیے، ابتدا سے. اور یہ بات اتنی اہمیت والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ صرف اسی قوم کے لیے یا اسی امت کے لیے بات نہیں ہے، سابقہ قوموں کے لیے بھی تربیت اولاد لازم تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا، ہاں آپ تربیت کیجئے، اس کے بعد بھی اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہوگا. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، اپنے بیٹے کو آخر وقت میں بھی یہ چاہ رہے کہ بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے، اسے دعوت دے رہے ہیں، بات نہیں مانا. یہ مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں رکھی تھی، لیکن نوح علیہ السلام نے تو کوشش ضرور کی کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے. سمجھایا اسے، اس وقت بھی نہیں مانا. کہا کہ میں بلندی پر چلے جاؤں گا، پہاڑ پر چلے جاؤں گا. پانی آیا اور اسے بہا کر لے کر چلے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، زندگی گزر گئی، آخر وقت میں پہنچ گئے، ایسے وقت میں بھی وصیت کر رہے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، تمہاری زندگی دین اسلام پر ہونی چاہیے. تمہاری موت اس حالت میں آئے گا تم حالت اسلام پر ہو. جائیداد کی وصیت نہیں ہے، مال کی وصیت نہیں ہے، اقتدار کی وصیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا. یعقوب علیہ السلام ایک بیوی سے 10 بیٹے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے، پورے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ کے معبود کی عبادت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہم عبادت کریں گے اور ہم تمام کے تمام مسلمان. کتنی اہم ترین بات ہے. ذرا غور کریں کہ آج ہم اپنی اولاد کو ابتدا سے اسلامی تربیت کر رہے یا نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس معاملے میں لاپرواہ ہیں. اگر آپ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کو مثالی نوجوان بنانا چاہتے ہیں تو تربیت ان کی ابتدا سے ہونی چاہیے. بڑی ہو جانے کے بعد، بلوغت کو پہنچنے کے بعد اولاد کے تعلق سے تصور کریں کہ مثالی نوجوان بن جائے، وہ نوجوان نہیں بن سکتا مثالی.
آپ کے لیے لازم ہے کہ ابتدا سے اس کی تربیت ہونا، پیدائش کے بعد سے جو ذمہ داری اسلام نے آپ کے اوپر رکھی ہے وہ ذمہ داری نبھانا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ایسی لاپرواہی سے زندگی گزار دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماخل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں ماں باپ۔ ایسا مت سمجھے کہ یہ ماں باپ کے یہ اولاد کے ہم ذمہ دار نہیں، ہم ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے۔ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اور یاد رکھیے اگر اولاد، جیسے ہم نے ابھی سنا بھی ہے کہ اولاد نعمت بھی ہے اور اولاد اللہ کی امانت بھی ہے، اس امانت میں خیانت اگر کریں گے یا پھر اس اولاد کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ یموت یوم یموت، جس دن وہ مر رہا ہے وہ غاش لرعیتہ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، اس امانت کے اندر اس نے خیانت کی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ معمولی بات ہے؟ لاپرواہی، کتنی لاپرواہی ہمارے اندر ہے، کتنی لاپرواہی ہے۔ اور دیکھیے، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ واقعی طور پر اپنی اولاد کو مثالی نوجوان بنانا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ قرآن کریم نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا، یہ کوئی نبی نہیں ہے، اللہ یہ ایماندار ہے، اللہ نے انہیں علم و حکمت دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ صرف ایسی ہی بات نہیں تھی، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ عقید توحید کی دعوت، سب سے پہلی دعوت عقید توحید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بچہ بولنے لگے تو اسے اللہ اللہ سکھاؤ، یہاں سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر تو چھوٹا سا عمل کرے، کتنا چھوٹا، رائی کے دانے کے برابر تیرا یہ عمل، اور یہ عمل چاہے اچھا ہو یا برا، چٹان کے اندر پیوست ہو یا آسمان کی بلندی میں ہو یا زمین کی تہ میں ہو، یہ بات جان لے، یاتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کو لائے۔ قیامت والے دن تیرا باریک سا عمل بھی اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت لقمان نے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کر، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روک، اور اس معاملے میں جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، یہ عزم و ہمت والے کاموں میں سے کام ہے۔ مثالی نوجوان بنانے کے لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیسی کیسی نصیحتیں کی، اتنی پیاری نصیحتیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں بنا دیا۔ اور حضرت لقمان کہتے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بیٹے، جب تو لوگوں سے بات کر، غرور، تکبر، انانیت میں آ کر اپنے گال پھلا کر بات مت کر۔ تیری جوانی، تیرا فخر، اس پر تو اتنا نہ اترا لوگوں سے گفتگو کرتے وقت اپنے گالوں کو پھلانے لگ جائے۔ اور جب تو زمین میں چل تو میانہ روی سے چل، کیونکہ اللہ رب العالمین شیخی کرنے والے، اترانے والے کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اور حضرت لقمان نے کہا، وَاقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور جب تو زمین میں چل تو میانہ روی سے چل اور آواز کو اپنے پست رکھ۔ آج چیخنا، چلانا، بچے ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ چیخ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز بڑی ہے اور ہم اپنی آواز کے ذریعے سے سامنے والوں کو دبا دیں گے۔ شریعت نے بتا دیا، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ عزیزان محترم، ماں باپ کو بھی علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد
اس علم کی روشنی میں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنا ہے لازم۔ اب دیکھیے ہمارا حال، آخری بات یہ ہے میری کہ جمعہ کے دن ہم حاضر ہوتے ہیں خطبے کے اختتام پر، آدھا گھنٹہ خطبہ ہے، جلدی جا کے کیا کریں گے؟ کوئی کہتا نیند آتی، کوئی کہتا کاروبار ہے، کوئی کہتا پانی نہانا تھا، غسل کرنا تھا، سارے بہانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان بہانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ جیسے عظیم موقع پر بھی تاخیر سے حاضر ہوتے ہیں۔ جب ہمارا یہ حال رہے گا تو ہماری اولاد کا کیا حال رہے گا؟ یہاں ذمہ داری ہے ہماری، ہم آ جائیں، اٹھ جائیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی اولاد کو سدھاریں۔ وقت سے پہلے جمعہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر دلوں کا تزکیہ کیا جاتا ہے، اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، اخلاق کو سدھارا جاتا ہے، کردار کو سنوارا جاتا ہے۔ مختصر سا یہ وقت ہے، اس وقت عظیم وقت کو بھی ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جیسے ہی امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطانوں کی طرح ہم بھی اٹھ کر مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بیٹھ کر سننا پڑے۔ یہ ہماری لاپرواہی ہے۔ جب ہم یہ لاپرواہی میں ہم گھیرے رہیں گے، اپنی اولاد کو کیا ہم تربیت کریں گے؟ یقیناً مثالی نوجوان بنانا ہے، صرف یہ سننے سنانے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے دور شریعہ شروع کیا گیا۔ تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب تک ہزاروں مرد و خواتین دور شریعہ سے اپنے آپ کو جوڑا اور عقائد اور حدیث، فقہ، تجوید، قرات، حفظ سور اور بہت سارے مسائل کی تعلیم حاصل کی ہے۔ ایسے سینٹرز جگہ جگہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کوشش کیجئے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے۔ ہمارے پاس اس دور شریعہ میں چنچل گڑا کے ایک بزرگ جن کی عمر تقریباً 80 سال یا اس سے زائد ہو گئی تھی، ان کی کمر جھک گئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ دور شریعہ میں حاضر ہوئے اور دور شریعہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا پورے سینٹرز میں اول نمبر حاصل کرنے والی وہ بزرگ شخصیت رہی۔ ایک محترمہ نظام آباد سے حیدرآباد آئے، ان کی گورنمنٹ جاب تھی۔ جب ان کو پتا چلا تو وہ دور شریعہ سے منسلک ہو گئے۔ اتوار کو ان کو چھٹی ہوتی، وہ اپنے گھر جانے والے ہوتے، لیکن دور شریعہ کی کلاس کی وجہ سے وہ اپنی چھٹی کو منسوخ کیے اور یہاں پر انہوں نے دور شریعہ کے مکمل لیول کو کیا، پورے لیولوں میں حاضر رہے۔ ہمارے اپنے شہر میں پروگرام ہو رہا ہے، جیسے آپ کے سامنے شیخ نے بتایا، علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جانا نہیں پڑا، کتنی تکلیف سے علم حاصل نہیں کیا گیا۔ ارے موقع اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ عزم کر لیجئے، ہم کو علم حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اور آگے ہماری جو ذمہ داری اولاد کی تربیت کی ہے، وہ تربیت ہم کو اسلامی نہج پر کرنا ہے، تبھی ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر واقعی تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو پھر علم حاصل کرنا اور اس علم کے مطابق عمل کرنا، اس علم کے مطابق اولاد کی تربیت کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور صحیح معنوں میں ہمیں مثالی نوجوان بننے کی توفیق عطا فرما، دینی تعلیم کے حصول کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما، ہر قسم کے شر اور برائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔